کربلا ایک ایسی جگہ جہاں صرف ایک جنگ نہیں ہوئی بلکہ سچائی اور ظلم کے بیچ ٹکراؤ لکھا گیا۔ امام حسین نے سب کچھ کھونا قبول کیا لیکن جھکنا قبول نہیں کیا۔ نہ پانی تھا نہ ساتھ، لیکن حق کے لیے وہ اکیلے لڑتے رہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کربلا کی پوری ہسٹری، کیا ہوا تھا اس زمین پر، امام حسین نے کیسے صبر، پیاس اور قربانی کے ذریعے اسلام کو زندہ رکھا۔ آج انہیں دنیا لائن آف اسلام کے نام سے یاد کرتی ہے، اور یہ کہانی ہر اس انسان کو جاننی چاہیے جو حق اور انصاف میں یقین رکھتا ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کو ملے گی کربلا کی تاریخی سچائی اور دل کو چھو لینے والی اصل کہانی۔ تو چلیے اب ہم لے چلتے ہیں آپ کو 61 ہجری کے اس میدان میں جہاں دھوپ تھی، پیاس تھی، لیکن اس سے بھی گہری تھی ایمان کی روشنی، جہاں امام حسین نے ایک ایک قدم حق کے لیے اٹھایا اور کربلا کی مٹی قربانیوں سے مہک اٹھی۔ یہ ہے کربلا کی اصل کہانی، وقت کے اس پل سے جہاں ظلم نے زنجیر پہنی اور سچ نے صحرا۔ 60 ہجری میں معاویہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یزید خلافت کی کرسی پر بیٹھا۔ وہ شرابی، ظالم اور دین سے بہت دور تھا۔ اس نے ہر طرف حکم بھیجا کہ سب اس کی بیعت کریں، لیکن امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، میرے جیسے شخص یزید جیسے فاسق کو کبھی بیعت نہیں دے سکتا۔ امام حسین خون خرابہ سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے، لیکن کوفہ کے لوگوں نے 1000 سے زیادہ خط لکھے۔ خطوں میں لکھا ہوتا کہ آپ آ جائیں یہاں پر، یزید کا قہر، ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یزید کی بیعت ماننا ہرگز منظور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حق پر ہیں، ہمیں ظلم سے چھڑائیے۔ وہاں کی پوری حالات معلوم کرنے کے لیے امام حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کر مجھے خبر کرو کہ کیسے حالات ہیں کوفہ کے۔ مسلم بن عقیل کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ بہت احترام سے پیش آئے۔ اس وقت ان کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت کی اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنے کے لیے مان بھی گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کر روانہ کر دیا، جس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ لیکن یزید کے گورنر ابن زیاد کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے دھمکیاں اور قتل کا سہارا لے کر لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ لوگ مسلم بن عقیل سے پیچھے ہٹ گئے اور ان سے بیعت توڑ دی۔ آخر میں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو مسلم بن عقیل کا خط ملا تو وہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہیں یزید کے ارادے کی خبر نہ تھی کہ اس نے مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھ آئے ان کے دونوں بیٹوں کو قتل کروا دی ہے۔ پھر امام حسین کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سوگرا جو بہت بیمار تھی اسے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سوگرا کے لیے یہ جدائی بہت بھاری تھی۔ پھر حسین ابن علی روضہ سرکار پر آ کر ان سنہری جالیوں سے لپٹ کر خوب روئے اور جانے کی اجازت لے لی۔ اس کے بعد امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر امام حسین کو تب ہوئی جب آپ کوفہ کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ وہاں پر یزیدی فوج نے امام حسین کو روکنے کی کوشش کی۔ حر بن یزید نے یزید کے حکم پر ان کا راستہ روکا اور کربلا کے سناٹے میدان میں انہیں جانا پڑا۔ امام حسین نے فرمایا، میں تو تم لوگوں کے کہنے پر ہی کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو۔ یزیدی فوج نے انہیں کوفہ نہیں آنے دیا تو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا اور پھر رات بھر چلتے رہے۔ چلتے چلتے ایک سنسان چٹیل میدان میں آ پہنچے۔
वहाँ आकर उनका घोड़ा रुक गया, आगे बढ़ा ही नहीं। फिर इमाम हुसैन ने किसी से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो बताया गया इस जगह को करबला कहते हैं। जैसे ही आपने करबला का नाम सुना तो हुक्म दिया कि यहाँ खेमे लगा लो। अम्र बिन साद जो यजीद का सिपा सलार था, आपकी खबर सुनकर अपनी फ़ौज के साथ रवाना हुआ और सुराग लेता हुआ अगले दिन करबला में पहुंच गया। करीब पहुंचकर अम्र बिन साद अपनी फ़ौज से अलग होकर आगे आया और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आवाज़ देकर अपने करीब बुलाया और सलाम पेश किया और उसने कहा, बेशक आप यजीद के मुकाबले में ज़्यादा खिलाफत के हकदार हैं, लेकिन अल्लाह ताला को यह मंजूर नहीं आपके ख़ानदान में हुकूमत व खिलाफत आए। अली और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हालात आपके सामने गुजर चुके हैं। अगर आप इस सल्तनत व हुकूमत के ख्याल को छोड़ दें तो बड़ी आसानी से आज़ाद हो सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी जान का ख़तरा है और हम लोग आपकी गिरफ्तारी पर मामूर हैं। तब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं इस वक्त 3 बातें पेश करता हूँ, तुम इन 3 में से जो चाहो मेरे लिए मंजूर कर लो। पहले तो यह कि जिस तरफ से मैं आ रहा हूँ उसी तरफ मुझे वापस जाने दो, ताकि मैं मक्का मुकरमा में पहुंचकर इबादत इलाही में मसरूफ़ रहूं। दूसरा यह कि मुझको किसी शरहद की तरफ निकल जाने दो कि वहाँ काफिरों के साथ लड़ता हुआ शहीद हो जाऊं। और तीसरा यह कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे सीधा यजीद के पास दमिश्क जाने दो। मैं यजीद के पास जाकर बराहे रास्त उससे अपना मामला उसी तरह तय कर लूँगा जैसा कि मेरे बड़े भाई हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से तय किया था। जब ये बात इब्ने ज़ियाद को पता चली तो उन्होंने अम्र बिन साद को जवाब में लिखा, यह तीनों बातें किसी तरह मंजूर नहीं हो सकती। हाँ, सिर्फ एक सूरत कबूल होगी, वह यह कि हुसैन अपने आप को हमारे सुपुर्द कर दे और यजीद की बैत कर ले, फिर मैं उनको यजीद के पास अपने एहतमाम से रवाना करूँगा। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि इससे तो मर जाना बेहतर है, मैं इब्ने ज़ियाद के हाथ पर बैत करूं। फिर 7 मुहर्रम को दुश्मनों ने फुरात नदी का पानी बंद कर दिया। इत्तेफाक से दिन में हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथियों ने पानी अपने लिए नहीं भरा था, उनके सारे बर्तन खाली हो गए। रात को जब पानी भरना चाहा तो मालूम हुआ कि दुश्मनों ने पानी पर कब्जा कर लिया है। अहले बैत के छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सब्र की मिसाल पेश की। प्यास की शिद्दत ने तकलीफ पहुंचानी शुरू की। ये ऐसी तकलीफ थी जो तीर और तलवार की तकलीफ से ज़्यादा रूह को तकलीफ देने वाली थी। इमाम हुसैन ने सब्र की मिसाल पेश की। उन्होंने कहा, मैं हर सूरत में सब्र करूँगा, हक पर रहूँगा, चाहे पानी मिले या ना मिले। फिर 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना आखिरी पैगाम दिया। उसके बाद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने तमाम साथियों को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम लोग जिस तरफ को मुनासिब समझो चले जाओ, तुमको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि दुश्मनों को सिर्फ मेरी ज़ात से बहस है। तुम्हारे चले जाने से तो वो और भी गनीमत समझेंगे। मैं तुम सबको इजाज़त देता हूँ, अपनी अपनी जान बचा लो। उनके साथियों ने जब यह सुना तो सबसे पहले अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हम आपको छोड़कर हरगिज़ नहीं जाएंगे, हम सब आपके ऊपर कुर्बान हो जाएंगे और जब तक हमारे दम में दम है आपको तकलीफ ना पहुंचने देंगे। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आ गया। एक तरफ यजीद के 22,000 फौजों का लश्कर था और दूसरी तरफ मौला हुसैन के सिर्फ 72 साथी। शदीद गर्मी और 3 दिन की प्यास थी। आशुरा की सुबह इमाम हुसैन ने नमाज के बाद जंग का आगाज़ किया। हजरत हुर बिन यजीद की शहादत के बाद इमाम हुसैन का एक एक साथी अल्लाह के दीन पर कुर्बान होता चला जाता है। हजरत अब्बास के जितने भी भाई थे वह सब इमाम हुसैन के कदमों में करबला में कुर्बान होते चले गए। फिर जनाब औन और मुहम्मद जो बीवी ज़ैनब के बेटे थे वो भी शहीद हो जाते हैं। इतने में शहजादा कासिम इमाम हुसैन की खिदमत में आकर अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे चचा, मुझे भी इजाज़त दें
تاکہ میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں، میرے پیارے بھتیجے، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، میں کیسے تمہیں قربان ہونے کے لیے بھیج دوں؟ جاؤ پہلے اپنی ماں سے پوچھ کر آؤ۔ قاسم اپنی ماں کو جا کر بتاتے ہیں۔ آپ کی ماں بیوی ام فروہ فرماتی ہیں، بیٹے تمہارے بابا حسن نے یہ وصیت کی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب پوری دنیا میرے بھائی حسین کے خلاف ہو جائے گی، تب تم بھی ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جانا۔ قاسم کو جیسے ہی اجازت ملتی ہے وہ جنگ کے میدان میں اتر آتے ہیں، شیر کی طرح لڑتے ہیں، لیکن آخر میں دشمنوں سے گھیر لیے جاتے ہیں اور وہ گھوڑے سے گر کر شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی اپنے بھتیجے کی لاش پر پہنچتے ہیں تو جیسے پھولوں کو چنا جاتا ہے ویسے ہی اپنے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑے اپنے پاس جمع کر کر کے رکھتے، اور جب ان ٹکڑوں کو سمیٹ کر خیمے میں لے کر آئے تو بیویاں اور بیٹیاں زور زور سے چیخ چیخ کر رونے لگتی ہے۔ اتنے میں جناب عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے مولا حسین، اب تمام ساتھی شہید ہو گئے ہیں، مجھے بھی اجازت دے دیں۔ امام حسین روتے ہوئے کہتے ہیں، عباس، تو میری فوج کا علمدار ہے، تجھ بن میں اکیلا ہوں، میں تجھے کیسے جانے دوں؟ عباس کہتے ہیں، مولا، بچے تڑپ رہے ہیں، مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، ان کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، مجھے حکم دیجیے کہ میں دریا سے جا کر پانی لے کر آؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں، جاؤ پہلے بہن زینب سے اجازت لے لو۔ علی عباس زینب سے اجازت لے کر وہ تلوار لے کر فرات ندی کی طرف چلے، دشمنوں کے بیچ سے راستہ بناتے ہوئے مشکیزہ پانی سے بھر لیا۔ وہ خود 3 دن کے پیاسے تھے، لیکن انہیں یاد تھا کہ وہاں سکینہ، بچے اور مولا حسین 3 دن کی پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ انہوں نے پانی کا ایک بوند بھی نہیں پیا۔ پانی بھر کے بس واپس وہ لوٹ ہی رہے تھے کہ اتنے دیر میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ دیکھ کیا رہے ہو؟ اگر پانی حسین کے خیمے تک پہنچا تو ان کو مار پانا بہت مشکل ہوگا۔ عباس کو روکو اور دور سے تیر چلاؤ، وار کرو تاکہ عباس خیمے تک پانی لے کر نہ پہنچ سکے۔ جناب عباس کی یہی کوشش ہوتی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ پانی بی بی سکینہ اور امام حسین کے بچوں تک پہنچ جائے، لیکن ظالم تیروں کی بارش کرتے رہے۔ اتنے میں ایک ظالم چپکے سے جناب عباس پر وار کرتا ہے، آپ کا ایک بازو کٹ جاتا ہے۔ آپ علم اور مسک کو دوسرے بازو سے سنبھالتے ہیں۔ جب دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے تو آپ علم اور مسک کو اپنے دانتوں سے سنبھال کر تیز تیز خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ظالم ایسے تیروں کی بارش کرتے ہیں کہ ان کا پورا جسم تیروں سے ڈھک جاتا ہے، اور ایک تیر ان کی آنکھ میں اور ایک تیر اس مشک میں لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ مشک سے پانی بہنا شروع ہو گیا ہے، وہ اپنی آنکھ میں لگا تیر نکالنے کی کوشش ہی کرتے ہیں تو اتنے میں ایک ظالم پیچھے سے وار کرتا ہے اور آپ نیچے گر جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اے میرے آقا حسین، میری مدد کریں۔ امام حسین جناب عباس کے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ آپ وصیت کرتے ہیں، اے میرے مولا، میری لاش کو خیمے تک مت لے جائیے گا، آپ نے اپنے ان ہاتھوں سے بہت لاشیں اٹھائی ہیں، میں بچوں سے بہت شرمسار ہوں کہ میں پانی ان تک نہ پہنچا سکا۔ امام حسین روتے ہوئے کہتے ہیں، آج تمہارے شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی عباس۔ پھر جب بچوں نے دیکھا خالی مسک اور خون سے بھرا علم امام حسین لے کر آ رہے ہیں، چچا عباس امام حسین کے ساتھ نہیں ہیں، تو سارے بچے زور زور سے رونا شروع کرتے ہیں۔ امام حسین بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری پیاس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ میرے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اے بچوں، تمہارا پیاسا رہنا ضروری ہے۔ اتنی دیر میں جناب علی اکبر فرماتے ہیں، بابا اب مجھے بھی اجازت دے۔ امام حسین شبیہ رسول
علی اکبر کا ماتھا چوم لیتے ہیں اور آپ اپنی ماں اور بہنوں سے اجازت لے کر میدان میں آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، لوگوں دیکھو میں تمہارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل ہوں، میں وہ بیٹا ہوں جس کو میرے بابا نے دعا میں مانگ کر اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے جو تیرے رسول کی صورت کا ہو۔ اے لوگو ہم آل محمد ہیں، ہم پر کیوں ستم کرتے ہو؟ ہمارا راستہ کیوں روکا ہے؟ ہمیں چھوڑ دو، ہم کہیں دور چلے جائیں گے۔ یہ سن کر ظالم کہتے ہیں اکبر کی بات نہ سنو اور اسے شہید کر دو۔ دشمنوں نے ان کی ایک نہ سنی اور برچھی سے حملہ کرتے گئے اور ایک برچھی جو ان کے سینے کے پار لگ گئی۔ وہ ظالم جس نے برچھی ماری تھی وہ ہنس کے کہتا ہے اب دیکھتے ہیں تمہارا بوڑھا باپ اس جوان بیٹے کی لاش سے یہ برچھی کیسے نکالتا ہے، اور یہ کہہ کر برچھی کو پیچھے سے توڑ دیتا ہے وہ ظالم۔ علی اکبر گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں بابا میری مدد کیجیے۔ امام حسین کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جیسے کوئی بچہ اپنے گھٹنوں کے سہارے چلتا ہے ویسے ہی آپ اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میں نے اسلام کے لیے اپنا اکبر بھی قربان کر دیا۔ پھر آپ کہتے ہیں اللہ میرے بچے کی قربانی قبول عطا فرما۔ پھر علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں اور بی بی لیلا اور زینب سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، اور آپ میدان میں آ کر ایک تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے نانا کی امت، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں اور ان خیموں میں تمہاری رسول کی بیٹیاں ہیں۔ ہم نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں نے کہا تمہارا یہ قصور ہے کہ تم علی کے بیٹے ہو اور یہاں سب علی کی اولاد سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ امام حسین اپنی فریاد بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا ہے یہاں؟ تمام لوگ ہنستے رہتے ہیں لیکن خیمے سے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ خیمے میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علی اصغر لگاتار روتے چلے جا رہے ہیں، مسلسل تڑپ رہے ہیں۔ امام حسین نے علی اصغر کو سینے سے لگایا اور اس 6 ماہ کے بچے کو میدان میں لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ظالموں تمہاری جنگ تو مجھ سے ہے نا، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ 3 دن مسلسل پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، بس تھوڑا سا اس کو پانی پلا دو۔ فوج یزید ہنستی جاتی ہے۔ اتنی دیر میں عمرو بن سعد کہتا ہے کہ دیکھ کیا رہے ہو، فوجی باغی ہو جائے گی، جلدی اس بچے کا کام تمام کرو۔ پھر حرملہ 3 نوکوں والا تیر نکالتا ہے، وہ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں آ لگتا ہے۔ علی اصغر وہیں شہید ہو جاتے ہیں اور آپ کے جسم سے خون بہتا رہتا ہے۔ پھر اس 6 ماہ کے بچے کو گود میں لے کر خیمے میں آتے ہیں اور بی بی رباب سے کہتے ہیں تمہارا علی اصغر بھی شہید ہو گیا، اس کی قربانی بھی اللہ نے قبول کر لی۔ پھر پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اپنے بیٹے سجاد زین العابدین کے خیمے میں آتے ہیں جو اس وقت بیماری میں ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے بیٹے اپنے باپ کی آخری سلام قبول کرو۔ زین العابدین کہتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت دے بابا، میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں، جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں ہے، بیٹا ہمیں شہید ہو لینے دو، اس کے بعد تمہیں بیٹیوں بہنوں کے ساتھ قیدی ہونا ہے اور گفا اور شام کے بازاروں میں پتھر کھانے ہیں۔ پھر تمام بیویوں سے الوداع کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ نے خطبہ دیا اور یہ فرمایا اے ظالموں، اس لشکر میں کافی ایسے لوگ بھی موجود ہیں
جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے کندھوں میں اٹھا کر گھمایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ عمرو بن سعد اور شمر زور زور سے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں حسین کی بات نہ سنو اور حملہ کر دو۔ سینکڑوں سپاہی امام حسین پر وار کرتے ہیں۔ امام حسین اکیلے سب کا مقابلہ کرتے ہیں، شیر کی طرح لڑتے ہیں۔ پھر ہزاروں کا لشکر ایک ساتھ حملہ کرتا ہے، امام حسین ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ پھر ظالم کی آواز آتی ہے، حسین پر ایک ساتھ حملہ کرو۔ بس ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر۔ امام حسین شیر کی طرح ایسے حملہ کرتے ہیں کہ فوجیں بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ کوئی دریائے فرات کی طرف بھاگتا ہے تو کوئی کوفے کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے، میں نے خود علی سے سنا ہے، میرے تمام بیٹوں میں سے سب سے اچھی جنگ حسین لڑتا ہے۔ اے لوگو، حسین کو مار دینا ناممکن ہے، بس دور چلے جاؤ اور حسین کو تیر مارو، اور کچھ سپاہی جا کر خیمے میں آگ لگا دو۔ یزید کے سپاہی دور جا کر امام حسین کو تیر مارنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی نیزہ سے مارتا ہے، کوئی بھالا پھینک کر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں اگر کچھ نہ بھی ہوا تو وہ کربلا کی گرم ریتیلی زمین سے پتھر اٹھا کر امام حسین کو مارتا ہے۔ پھر خیمے میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ جو بیویاں اور بیٹیاں وہاں تھی ان کے رونے کی بلند آواز سنائی دیتی ہے۔ امام حسین کبھی خیمے کی طرف دوڑ کر جاتے، پھر کبھی میدان کی طرف بھاگے ہوئے آتے اور جنگ کرتے۔ پھر غیب سے آواز آنے لگتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ امام حسین اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں۔ پھر یزیدی فوج میں سے ایک ظالم امام حسین کی پشت پر وار کرتا ہے۔ آپ گھوڑے سے نیچے زمین پر گر جاتے ہیں اور سجدائے شکر میں چلے جاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد کے اس نواسے کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ اتنی دیر میں ظالم آگے بڑھتے ہیں اور امام حسین کا سر کاٹنا چاہتے ہیں۔ جو بھی امام حسین کے قریب آتا، امام حسین کی آنکھوں میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا، وہ دور بھاگ کر چلا جاتا۔ شمر کہتا ہے، یہ کام مجھی سے ہونی ہے، اور پھر اس نے نواسہ رسول کا سر کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا اور ان کا سر مبارک کو نیزے پر بلند کر دیا۔ پھر امام حسین کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کی لاش کو پامال کر دیا گیا، آپ کے خیمے کو لوٹا گیا، آپ کی بیٹیوں اور بیویوں کو بے چادر کر کے قیدی بنایا گیا۔ امام حسین کا سر نوکے نیزہ پر اٹھایا جاتا ہے، لیکن آپ کا سر مبارک کٹنے کے بعد تمام لوگوں کو یہی پیغام دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔